پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ظالم بادشاہ اور اس کی معصوم بیٹی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اس واقعے کو سن کر یقیناً آپ خوب انٹرٹین ہوں گے، لہٰذا گزارش یہی ہے کہ واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ دوستو، ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ بڑا منصف اور عادل پسند تھا، لیکن اس میں ایک بری عادت تھی۔ اسے بیٹیوں سے سخت نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت، اس کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا۔ بہت ناز نخرے اور لاڈ پیار سے بادشاہ اپنے بیٹے کو پال رہا تھا۔ چند سال کے بعد ملکہ پھر سے امید سے ہوئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں باہر جا رہا ہوں۔ اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے مار ڈالنا۔ دوستو، بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتے کے بعد ملکہ کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ دوستو، اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت صرف ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کر دیا۔ اس نے ملکہ سے کہا کہ اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے سے لے جاؤں گی اور میں یہاں سے اسے اپنے گھر لے جا کر پالوں گی۔ آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیجتی رہنا۔ آپ کی بچی خوشحال اور ہمیشہ آسودہ رہے گی، ورنہ مجھ غریب کو جو نصیب ہوگا میں اس بچی کو پالنے کی کوشش کروں گی۔ دوستو، ملکہ نے کچھ سونا، چاندی اور زیورات وغیرہ اس دائی کو تھما دیے اور بچی کو اس کے حوالے کر دیا، اور یہ بات ادھر ادھر پھیلا دی کہ دائی نے لے جا کر بچی کو مار ڈالا ہے، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر انہیں ناز و نخرے سے اس کی پرورش شروع کر دی۔ دوستو، جب کافی دنوں کے بعد بادشاہ سفر سے واپس لوٹا تو اسے بھی یہی احوال سنایا گیا۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہو گیا۔ ادھر دائی نے ہی لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کر وہ شہزادی کو لاتی اور اپنی مٹی کو دیکھ کر ملکہ کی ممتا کو کچھ قرار ملتا، اور وہ دائی کو سونا چاندی اور کچھ خرچ وغیرہ دے دیا کرتی تھی، کیونکہ شہزادی کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ شہزادی کا قد خوب نکلا تھا، وہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ شہزادیوں کی طرح ہی دکھتی تھی۔ دوستو، ایک دن کا واقعہ ہے کہ بادشاہ کی سواری شہر کے بازار سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت شہزادی اور دائی اسے راستے سے جا رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی تو اپنے وزیر سے پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ تو وزیر بولا، بادشاہ سلامت، اس بیچاری عورت کی نواسی ہے، مجھے یہ لڑکی بڑی پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے جانا۔ تو دوسرے دن وزیر دائی کے گھر بادشاہ کے لیے رشتہ مانگنے چلا گیا۔ یہ سن کر دائی کے اوستان ہتا ہو گئے۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا، میں غریب عورت ہوں اور میری نواسی بادشاہ کے لائق بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ دوستو، وزیر نے بھائی کی بہت منت سماجت کی، لالچ دیا تو اس نے دھمکی دی، لیکن دائی ایک طرف سے مس نہ ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب سزا دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ دوستو، دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ انہوں نے اسے خوب پیٹنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح دو ہڈیوں کی طرح مار تھی۔ وہ اتنی بھی برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہی کی بیٹی ہے، میں نے اسے ہلاک کرنے کے بجائے اپنے گھر لے جا کر اس کی پرورش کی تھی۔ دوستو، جب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا اور خدا نے اسے اس عظیم گناہ سے بچا لیا تھا، وہ اور بھی غصے میں آ گیا اور اپنی بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے، اس کی آنکھیں نکال کر اس کا خون مجھے لا کر دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ اب کی بار شہزادی مر چکی ہے۔ دوستو، شہزادے کو کسی صورت بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ اپنی بہن کو قتل کر ڈالے، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا، اس لیے اس نے اس کا قتل نہیں کیا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی بہن کو قتل نہیں کیا تو بادشاہ ان دونوں کو مروا دے گا۔ مجبور ہو کر وہ شہزادہ اپنی بہن کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں بہن بھائی جنگل پہنچے تو بھائی کی محبت بہن کی جوش میں آ گئی۔
بہن سے کہنے لگا میں تمہیں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہاری قسمت تمہیں درندے کھا جائیں کہ تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ دوستو دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر روئے۔ شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی۔ آخری بار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا اور اس کا خون نکالا اور آنکھیں نکال کر بادشاہ کو دکھا دی۔ جب بادشاہ کو تسلی ہو گئی تو ملکہ نے اپنے بیٹے کو بلا کر اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا، تو شہزادے نے ماں کو سارا واقعہ سچ سچ بتا دیا۔ تو ملکہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تو میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اسے اپنے امان میں رکھنا اور اسے کسی اچھی جگہ پر لگا دو۔ دوستو شہزادی جنگل میں رہنے لگی، بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل کھا کھا کر وہ اپنا وقت گزار رہی تھی۔ اسی دوران بڑا لمبا عرصہ گزر گیا۔ کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ اسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ شہزادی کے کانوں میں اسی گھوڑے کی قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی سے گھنے درخت پر چڑھ گئی۔ اتفاقاً بادشاہ بھی اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ درخت کا سایہ دار تھا اور اس نے ایک طرح اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لیٹ گیا۔ کیونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا، تو اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی کپڑے پر پڑی تو اچھل کر بیٹھ گیا اور اسی آواز نے کہا کہ جو بھی تم ہو اپنے آپ کو ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ دوستو اس پر شہزادی بولی، اے مسافر، میں ایک بیچاری لڑکی ہوں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے نیچے اتر گئی۔ جب بادشاہ نے حسین و جمیل شہزادی کو دیکھا تو پورے دل و جان سے اس پر فدا ہو گیا۔ وہ شہزادی سے کہنے لگا کہ میں ایک بادشاہ ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، شہزادی نے تو حامی بھر لی۔ وہ بھی کیسا انسان چاہتی تھی جو اسے عزت دے اور اس کی حفاظت کرے۔ بادشاہ شہزادی کو لے کر خوشی خوشی اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے ہی وزیر کے گھر پہنچا اور اسے کہا کہ اسے سمجھو کہ تمہاری بیٹی ہے، میں کل رشتہ مانگنے آؤں گا اور شادی کر کے اپنی امانت یہاں سے محل میں لے جاؤں گا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے گا۔ دوستو جلد ہی بادشاہ نے شہزادی سے شادی کر لی اور اسے بیاہ کر اپنے محل لے گیا۔ چند سال کے بعد بادشاہ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی تو بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ اب جب اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نرینہ سے نواز دیا ہے تو مجھے بتاؤ تم کون ہو اور کس کی بیٹی ہو اور تمہارا تعلق کس ملک سے ہے۔ دوستو شہزادی نے اسی طرح سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ ایسے ہی سال گزرتے گئے، بادشاہ کے ہاں دوسرا اور پھر تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کر دی کہ بہت زیادہ دباؤ ڈالا، آخرکار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو ساری حقیقت بتا دی۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنے تو اسے کہنے لگا کہ اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہارے ماں باپ کے گھر لے کر جاؤں گا۔ بادشاہ نے پورے جاہ جلال سے بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود سلطنت کے ضروری کاموں کی وجہ سے وہ اپنے ملک میں رک گیا۔ اپنے وزیر اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ روانہ کر دیا اور کہا کہ میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے آ کر ملوں گا۔ سب روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہی انہوں نے پہلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، ساتھ ہی میں انہوں نے شہزادی کا خیمہ لگایا۔ تب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے بالکل قریب ہے۔ تو شہزادی نے عظیم کو بلا کر پوچھا، وزیر تم جانتی ہو کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگاؤ۔ تو وزیر نے کہا، ملکہ بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے، اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو بادشاہ کو کیا جواب دیں گے؟ وزیر نہیں مانا، خیمے لگ گئے، رات ہو گئی، سب تھکی ہوئی تھی تو سارے لوگ سو گئے۔ دوستو وزیر کے دل میں کھوٹ تھا تو وہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ شہزادی نے اسے باہر جانے کو کہا لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کر دیا کہ تمہیں اس بچے کی سر کی قسم اس طرح مت کرو۔ لیکن بدکردار آگے بڑھا وزیر اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی نے وزیر سے کہا کہ میں ایک نیک اور پاک باز عورت ہوں، اس وقت بھی میں وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ کر آتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کر لینا۔ دوستو وزیر نے کہا، جاؤ اور جلدی آ جانا۔ شہزادی بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک جھاڑی میں جا کر چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر کے بعد اسے ڈھونڈنے نکل پڑا لیکن وہ ناکام رہا۔
تو ہونے والی تھی تب وہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہوا، اور صبح شہزادی جب اپنی فیملی میں آئی تو اپنے بیٹے کی لاش کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام تک وہ دوسری منزل پر جا پہنچے۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ لگایا اور وزیر کا خیمہ آج دور لگا دیا، لیکن آج وزیر کا خیمہ قریب لگا ہوا تھا۔ شہزادی نے وکیل کو بلایا اور کہا تم اپنا خیمہ یہاں سے ہٹا دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو وکیل بولا ملکہ بادشاہ سلامت نہیں، مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ روانہ کیا ہے، اگر آپ کو کوئی چھوڑ گیا تو بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ شہزادی چپ ہو گئی، مگر وہ پہلے ہی وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے پوری رات وہ ہوش و حواس میں تھی۔ آدھی رات کو اس نے قدموں کی آہٹ سنی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ وکیل ہے تو اس نے اسے للکار کر کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شہزادی نے دوسری بیٹی کو اس کے سامنے کیا، لیکن وکیل نے بھی تلوار سے وار کر کے اس کی دوسری بیٹی کا اثر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی نے پھر وہی کیا کہ مجھے وضو توڑنے دو، پھر جو مرضی کر لینا۔ یہ کہتے ہوئی شہزادی خیمے سے دور نکل گئی۔ آج بھی شہزادی کہیں جا کر چھپ گئی۔ وکیل نے بہت ڈھونڈا لیکن شہزادی نہیں ملی۔ وکیل جلدی سے واپس آ کر بچے کی لاش کو دفنا دیا، اپنے خیمے میں جا کر سو گیا۔ جب صبح ہوئی شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہوئی تو اسے اپنی دوسری بیٹے کی لاش بھی نہ ملی۔ وہ سمجھ گئی کہ بدکردار وکیل نے اس کی بیٹے کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔